اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بہنوں، آپ کی یہ بہن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم غوث پاک کی شان فرمائیں گے۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ مرحبا غوث اعظم دستگیر، ان کے بارے میں بیان فرمانا ہم بہت ادنے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کوشش شاید وہ قبول کر لے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر۔ غوث اعظم اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، 15 سال ہر روز قرآن پاک ختم فرمایا۔ ان کی عبادتیں ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنی عبادتیں کی اللہ کی ٹوٹ کے کہ اللہ نے مقام بھی کیا بخشا ہے۔ غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو رسول پاک کا نبیوں میں مقام ہے۔ حضرت غوث پاک کو اللہ نے بڑے اعجازات سے نوازا۔ ایک اعجازات اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے اور والد کی طرف سے حسنی ہے۔ سید نانا بھی اللہ کے ولی اور دادا بھی اللہ کے ولی اور پھپھی بھی اللہ کی ولی اور ماں اللہ کی بہت بڑی ولی۔ رتبہ یہ ولادت میں کیا غوث نے پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے دست علی سر پر حسینی کا سایہ ہے۔ میرے غوث کی ٹھوکروں میں مردوں کو جلایا ہے۔ نوے گیسو ہے رحمان ہے غوث الورا میرے، کلام اللہ کی پہچان ہے غوث الورا میرے۔ در غوث پہ غم سلطان زمانہ بھی، محمد مصطفیٰ کی شان ہے غوث الورا میرے۔ کتاب ریاض الحیات میں یہ ہے کہ آپ کی والدہ حضرت ام الخیر سید فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت کے بارے میں یہ بیان کرتی ہے، آدھی رات ہو چکی تھی اور میں نے نماز تہجد بھی ادا کر دی تھی۔ اس کے بعد میں نے کیا دیکھتی ہوں، زمین سے فلک تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے اور گویا نور کا گھر میں سیلاب آ گیا ہے۔ اتنے میں مجھے غیب سے آواز آئی، آواز یہ بھی کہ اے فاطمہ، یہ وقت آفتاب معرفت کی ولادت کا وقت ہے۔ اور اتنے میں مجھے درد کا زہ محسوس ہوا اور اسی عالم میں عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اور پیدا ہونے کے بعد جب میری طبیعت سنبھلی تو میں نے دیکھا کہ عبدالقادر زمین پر اوندھے لیٹے ہوئے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے ہیں۔
اور میں نے یہ آواز سنی کہ میرے بیٹے عبدالقادر کے سینے سے آواز آ رہی تھی، سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہے۔ پھر آپ کی والدہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہر طرف روحانی برکتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت 5 کرامتوں کا ظہور ہوا تھا۔ آئیے جانیں یہ 5 کرامتیں کیا ہیں۔ میرے غوث اعظم دستگیر کی تیسری کرامت یہ ہے کہ آپ کے والدین کو خواب میں بشارت دی گئی۔ چوتھی کرامت یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شب پیدا ہوئے، اس شب جیلان شہر میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور ان تمام لڑکوں کو اللہ نے ولی بنا دیا، اور اس وقت کوئی لڑکی پیدا نہ ہوئی تھی۔ آپ کی 5ویں کرامات یہ ہے، آپ رمضان مبارک کی چاند رات کو پیدا ہوئے تھے اور احکام شریعت پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا، آپ سارا رمضان یہی عمل رہا۔ آپ دن میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب روزے کا وقت ختم ہوتا تب آپ افطار کے وقت دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کی ولادت کے دوسرے سال 29 شعبان میں لوگ پریشان تھے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، کیونکہ بادل چھائے ہوئے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے کہ رمضان کا چاند نظر آیا۔ اسی دن سحری کا وقت ہوا تو آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانا چاہا، تب آپ نے دودھ نہیں پیا۔ تب آپ کی والدہ سمجھ گئی کہ آج رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے۔ تب آپ کی والدہ نے باہر آ کے اعلان کر دیا کہ میرے عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا۔ تب سب نے سحری کی اور روزہ رکھا، اور اس کے بعد کئی معتبر لوگوں سے یہ شہادت بھی مل گئی کہ آج رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک ہے، اور اس بات کی بہت بڑی تصدیق ہے کہ آپ مادر ذات ولی ہے، اور اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا۔ آپ کی بچپن کی کرامتیں تھیں یہ، آپ دن میں رمضان کے وقت دودھ نہیں پیتے، اور جب افطار کا وقت ہوتا تو میرے غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر دودھ نوش فرماتے۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا ہے۔ ایک دن پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر نے ضد کر بیٹھے کہ مالک اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو نہیں کھلائے گا، اللہ نہیں کھلائے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اتنی شدت کی بھوک بڑھ گئی کہ کروٹیں بدلتے رہے، پیٹ دبا رہے تھے، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، کبھی گرتے کبھی سنبھلتے۔ اتنی شدت کی بھوک کہ بے ہوش ہو گئے، حالت بے حال ہو گئی۔
یہ بے حال حال کو دیکھ کر حضرت خضرا کہنے لگے عبد القادر کھا لے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ نہیں کھلائے گا۔ کہا سن، خدا نے بھیجا ہے اور کہا ہے جا میرے عبد القادر سے کہہ دے کہ تجھے میری قسم کھانا پڑے گا۔ جب اتنا کہا تب آپ نے کھانا کھایا۔ مشکل سے بھی مشکل میرے گھر نہیں آتی، ٹھہر جاتی ہے دروازے پہ اندر نہیں آتی۔ بس ان کا ایک نعرہ مصیبت ٹال دیتا ہے، بس ان کا ایک نعرہ مصیبت ٹال دیتا ہے، جو ایک پل میں 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دیتا ہے، جو ایک پل میں 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو دنیا ملی، کسی کو دولت ملی، کسی کو زمانے کی حکومت ملی، ہمیں اپنے مقدر پہ ناز ہے، ہمیں اپنے مقدر پہ ناز ہے کہ ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی۔ علی کے لال ہے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں، علی کے لال ہے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں وہ سنبھال لیتے ہیں۔ میرے غوث پاک کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے، میرے غوث پاک کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ میرے غوث قبر کے مردے زندہ نکال دیتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے بالا تیرا، اونچوں اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتی ہے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ قطب الاقطاب، غوث الاغواث، ولی الاولیاء، خاتم الولایت محمدیہ، حضرت پیران پیر، پیروں کے دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غیاث القونین، غوث الثقلین، سرکار نور العین کا نور، ان کے آنکھوں کا سرور، حضرت سیدی و سند حضور سرکار کلام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
سرکار غوث پاک میرے پیران پیر غوث اعظم دستگیر